حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے. سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے. اور مسجد نبوی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ صحابہ کرام کے لیے انتہائی شاق تھا کہ وہ کسی اور کے پیچھے نماز پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی آنے میں. دیر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ قباء جو 3 میل دور واقع ہے مسجد نبوی سے اور آپ کے مکان مبارک سے، 3 میل دور ایک قبیلہ آباد تھا، بنو عمرو بن عوف قبیلہ. ان کے درمیان کچھ آپس میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور اس صلح کرنے کے لیے ایک تو یہ سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے سارے مشاغل کو بالائے طاق رکھ کر، مسجد نبوی چھوڑ کر اتنی دور 3 میل کے فاصلے پر خود تشریف لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے کے کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، تو ان کے درمیان مصالحت کے لیے تشریف لے گئے. اس مصالحت میں جب مصالحت ہوتی ہے تو یہ آسان کام نہیں ہوتا صلح کرانا. ہر ایک کی بات سننی پڑتی ہے، اس کی بھی اس کی بھی، اور پھر ایک دوسرے کے سے سوال جواب بھی ہوتے ہیں. وہ ایک اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتا ہے میں اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب یہ ہے. یہ دیر لگتی ہے اس میں. تو آپ کو دیر لگی اور دیر لگنے کی وجہ سے آپ مسجد نبوی میں بر وقت نہ پہنچ سکے. یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن تھے، اذان ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف آوری میں تو دیر ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھا دیں. اب چونکہ صحابہ کرام موجود تھے، دیر ہو رہی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے تشریف لے آئے، نماز پڑھانی شروع کر دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نماز شروع ہو چکی تھی. اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے کو جب پتہ چلا، صحابہ کرام نے جو ہے اس وقت تالیاں بجانی شروع کی. تالیاں بجانے کا مقصد یہ تھا کہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، لہذا وہ پیچھے ہٹ جائیں اور حضور نماز امامت کریں. صدیق اکبر جو ہے وہ نماز بڑے خشوع سے پڑھتے تھے، ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے، تو اس واسطے ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں. صحابہ کرام نے جب تالیاں بجائیں تو ادھر ان کو تنبہ ہوا، اور جب تنبہ ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، نماز کے اندر پیچھے ہٹنے لگے کہ تاکہ میں ہٹ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھائیں. تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، اپنی جگہ رہو. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیچھے نہیں ہٹو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ نے یہ ان کو اپنی جگہ پر رہنے کا نہ صرف اشارہ فرمایا، ایک طرح سے حکم دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ان سے رہا نہیں گیا. ایک طرف تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ نعمت بخشی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ تم نماز پڑھاتے رہو، اور دوسری طرف پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پھر نماز پوری کرائی، اور نماز پوری کرا کر صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ نماز میں تالیاں نہیں بجانی چاہیے، بلکہ اگر کسی کو
इमाम को कुछ मुतनब्बे करना पड़े तो मर्दों को तो ये चाहिए कि वो तस्बीह करें यानी सुभान अल्लाह कहें, ताकि सुभान अल्लाह सुनकर इमाम मुतवज्जे हो जाए। और तालियां औरतें बजाएं। औरतें अगर पीछे खड़ी है और वो देख रही हैं कि कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिससे जो इमाम से गलत हो रहा है और इमाम को मुतनब्बे करने की जरूरत है, तो वो ताली बजाते हैं। लेकिन मर्दों के लिए ताली बजाना नमाज के अंदर ये मना फरमा दिया और फिर नमाज पूरी की आपने। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने फरमाया कि भाई मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जगह पर खड़े रहो, पीछे ना हटना, क्यों पीछे हटे? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब में फरमाया कि अबू कुहाफा के बेटे की ये मजाल नहीं थी कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अपनी जगह खड़ा रहे। बहरहाल ये वाक़या तमाम सही अहादीस के अंदर मौजूद है। क्यों देर हुई थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इसलिए कि आप बनु अम्र इब्न औफ के यहाँ जाकर उनके दरमियान सुलह कराना चाह रहे थे। इतनी अहमियत आपने दी सुलह कराने को।